الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو بھائیو، اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التراویح میں سورہ مائدہ کی تلاوت ہو رہی ہے۔ سورہ مائدہ میں کم از کم 2 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لفظ کو ریپیٹ کیا۔ سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 71 میں 71۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تو عیسیٰ بن مریم ہے۔ یہ عقیدہ تمام عیسائیوں کا نہیں، لیکن اکثریت عیسائی لوگ اسپیشلی کیتھولک، یہ لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم نعوذ باللہ من ذالک خدا ہے، اللہ ہے۔ اب اگر ہم قرآن کی دلائل دیں تو وہ مسلمانوں کے لیے کافی ہیں، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک داعی امت بنایا ہے، اور جو کام انبیاء کا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن وہ جو کام تھا، جو انبیاء کی ذمہ داری تھی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے کندھوں پہ رکھ دی۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو، اللہ کی توحید کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اپنے عیسائی جو کزنز ہیں، جو بھائی ہیں، ان کو جب تک ان کی کتاب سے آپ قائل نہیں کریں گے، ان کی بات سمجھ میں کم آئے گی۔ ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، لیکن ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، اور کرنی چاہیے، کہ سامنے والے کو جب آپ دعوت دیں اللہ کی طرف تو اس کو قائل کرنے کے لیے کچھ دلائل اسی کے مطلب کے ہونے چاہیے، تاکہ اس کو سمجھنے میں اور تحقیق کرنے میں مشکل نہ ہو۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت، کہ انہوں نے تو یہ گمان کیا کہ شاید اللہ ہی جو ہے وہ عیسیٰ بن مریم ہے، اور یہ قرآن کا بہترین اسلوب ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ وقالوا، انہوں نے کہا، کوئی کفریہ بات کہی، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو اس کتاب سے نہیں ملے گی، بائبل سے نہیں ملے گی، لیکن وہ ان کی زبانوں پر ہوگا۔ اب ان کو اس بات کی طرف لانا کہ آپ کتاب کو دیکھو اور سنی سنائی باتوں پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد مت کرو۔ جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، بہت سی آیات ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک عام بات کہ کوئی بھی اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتا کہ عیسیٰ بن مریم نے پوری بائبل میں، پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک پوری بائبل میں آپ کو کہیں پہ بھی یہ الفاظ نہیں ملیں گے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات کہی ہو کہ میں اللہ ہوں یا میری عبادت کرو۔ عیسیٰ بن مریم نے کیا کہا؟ عیسیٰ بن مریم نے سب سے پہلے وہی الفاظ دہرائے جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے الفاظ دہرائے تھے، اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بائبل میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی توحید بائبل میں سے نہیں نکالی جا سکتی۔ تو عیسیٰ بن مریم بھی وہی الفاظ دہراتے ہیں۔ مرقس، مارک، اس کا باب 12 اور اس کی ورس نمبر 29۔ سنو اسرائیلیو، تمہارا خدا ایک خدا ہے، تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ پھر عیسیٰ بن مریم نے اپنے متعلق بات کو واضح کیا۔ یوحنا کی انجیل، جس کو انگلش میں جوانی،
اس کا باب نمبر 5 آیت نمبر 30، باب نمبر 5 اور ورس نمبر 30۔ ورس 30 میں عیسیٰ بن مریم کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں، io non posso fare niente da me stesso، کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تو عیسیٰ بن مریم کلیم کریں کہ میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، تو پھر وہ یہ بات کیوں کہیں کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا؟ جو سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اور جو فیصلہ کرتا ہوں وہ فیصلہ صحیح ہوتا ہے، کیونکہ میں اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلتا، میں اپنے بھیجنے والے کی خواہش کی طرف چلتا ہوں۔ تو بھیجنے والی کی خواہش کس نے بھیجا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو اس لیے عیسیٰ بن مریم انہوں نے کبھی بھی یہ کلیم نہیں کیا کہ میرے پاس کچھ میراکل ہیں، بلکہ اس ورس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی جو بھی میراکلز جو ہوئے ہیں، جن کو کچھ مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ یہ عیسیٰ بن مریم کا یہ اتھارٹی ہے یا عیسیٰ بن مریم نے اپنے آپ سے کیا، تو وہ یہ اس بات کو بالکل منع کر رہے ہیں کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں وہی کرتا ہوں جو سنتا ہوں، اور جو میں جسٹس کرتا ہوں بالکل جسٹ صحیح ہوتی ہے، کیونکہ میں اپنی خواہش نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی خواہش کی پیروی کرتا ہوں۔ تو جو شخص اپنی خواہش کو چھوڑ کر بھیجنے والی یعنی اللہ کے احکامات کی پیروی کرے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں مسلم۔ اس کانٹیکسٹ میں عیسیٰ بن مریم یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں صاف الفاظ میں کہ میں مسلمان ہوں، میں خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا۔ پھر عیسیٰ بن مریم وہ خود کہتے ہیں، یہ ہمیں ملے گا متی، جس کو میتھیوز، یہ اس کا باب 4 اور ورس اس کی ہے نمبر 10۔ تم اپنے رب کی عبادت کرو گے اور اپنی عبادت کو اسی کے لیے خاص کرنا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرنا، تم اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنی عبادت کو اس کے ساتھ خاص کرو۔ پھر وہ کہتے ہیں، انہی کے الفاظ جو نقل کیے بائبل نے، یہ بھی متی کی ورسز ہیں، یہ باب نمبر 6 اور آیت ورس نمبر 10، جس میں پھر عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں، وینگل تو رینیو، تیری بادشاہت آئے اور تیری خواہش کی پیروی ہو، ایسے جیسے تیری خواہش کی پیروی آسمانوں میں ہوتی ہے ایسے ہی تیری خواہش کی پیروی زمین پر ہو۔ تو پوری بائبل میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ عیسیٰ بن مریم یہ بات کلیم کر رہے ہوں کہ میں اللہ ہوں اور میری عبادت کرو۔ یہاں پہ آپ کو صاف یہ پتہ چلے گا کہ عیسیٰ بن مریم وہ چاہتے تھے کہ اللہ کی بادشاہی جیسے آسمانوں میں ایسے زمین پر بھی ہو۔ انہوں نے کہیں پہ نہیں کہا کہ میری بادشاہت ہو، انہوں نے اللہ کی بادشاہت کو پریفر کیا اور اپنے آپ کو ایک اللہ کا بندہ ہی ثابت کیا۔ اب یہ جو ہے کہ تیری بادشاہت جیسے آسمانوں میں ایسے ہی زمین پر، تو ہم اپنی اس ڈسکس کو قرآن کی ایک آیت سے، جس میں یہی الفاظ ہیں کہ وہی اللہ ہے جس کی بادشاہت آسمانوں میں اور زمین پر ہے، یہ آیت ہمیں ملتی ہے سورہ زخرف، سورت نمبر 43 آیت نمبر 84۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے اور وہی ہے جو زمین پر معبود ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توحید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔